السلام علیکم عزیز دوستو۔ قحط و رجال اپنی جگہ مگر شخصیات جنم لیتی رہتی ہیں اور تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں۔ جس وقت انسان کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابیوں کو روک نہیں سکتی۔ انسان جنم کسی ایسی جگہ لیتا ہے جہاں پر اس کے مستقبل کا تعین کسی طرح بھی ممکن نہیں ہوتا۔ واقعات اور حالات انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات دنیا میں مسلسل رونما ہوتے رہتے ہیں، نئی سے نئی شخصیات جنم لیتی رہتی ہیں اور یہ شخصیات دنیا کے افق پر رونما ہوتی رہتی ہیں۔ آج میں جس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے جیسنڈا آرڈن، جو کہ اس وقت نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں۔ ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک منفرد شخصیت کی مالک ہے۔ اس وقت بحران میں ڈوبی ہوئی پوری دنیا میں جیسنڈا آرڈن کی مثال ایک ایسی شخصیت کی ہے جو کہ واقعی بے مثال ہے۔ ان کی شخصی خوبیوں میں سے سب سے نمایاں خوبی ان کی اعلیٰ سطح کی انسان دوستی ہے۔ وہ بلا امتیاز مذہب و ملت ہر انسان سے محبت کرتی ہیں۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کی حکمرانی کا حق ادا کر رکھا ہے۔ جیسنڈا آرڈن ایک ایسی ہی شخصیت کا نام ہے۔ وہ 26 جولائی کو نیوزی لینڈ کے شہر ہیملٹن میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایک ایسی خاتون کی بیٹی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے کا کام کیا کرتی تھی۔ ان کے والد ہیملٹن شہر کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بطور کانسٹیبل تعینات تھے۔ جیسنڈا آرڈن نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور یعنی لڑکپن کا زمانہ نیوزی لینڈ کے ایک دودھ کی پیداوار کے لیے مشہور قصبے مورنزویل میں گزارا۔ وہاں وہ ایک کینٹین میں کھانا وغیرہ پکانے کی ملازمت کر کے اپنا گزارا کیا کرتی تھیں۔ یہ ان کے ہائی اسکول کا زمانہ تھا۔ اسی دوران جیسنڈا آرڈن نے فاسٹ فوڈ کی گولڈن کیوی نامی دکان میں شاپ اسسٹنٹ کے طور پر ملازمت کر لی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ اپنی کمائی ہی کے بل بوتے پر اپنا گزارا کریں۔ وہ اپنے بچپن ہی سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی آ رہی ہیں۔ 2001 عیسوی میں وائکانو یونیورسٹی سے جیسنڈا آرڈن نے سیاسی اور بین الاقوامی امور میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ریسرچر کی جاب حاصل کی۔ اس کے بعد بھی وہ سوشل تنظیموں میں کام کرتی رہیں اور بعد ازاں وہ امریکہ میں تربیت حاصل کرنے کے لیے چلی گئیں اور اپنے تجربات میں اضافہ کرتی رہیں۔ زمانہ طالب علمی میں ہی وہ سیاست میں حصہ لینے لگی تھیں۔ ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سیاست کے ذریعے وہ انسانیت کی خدمت بہتر طور پر سر انجام دے سکتی ہیں۔ وہ سرمایہ داری نظام کے بے حد خلاف ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام انسان کا استحصال کرنے کے بہت سے طریقے وضع کیے ہوئے ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور بادشاہت میں ان کے نزدیک کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ نیوزی لینڈ ان کی سربراہی میں جمہوریہ نیوزی لینڈ بن جائے۔ جیسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی لیبر پارٹی میں شامل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ لیبر پارٹی کے ذریعے وہ اپنے خیالات کو مزید پروان چڑھا سکتی ہیں اور اپنے عوام کی بہتر طور پر خدمت سر انجام دے سکتی ہیں۔ 2008 عیسوی میں ان کی لیبر پارٹی نے ان کو ان کے آبائی علاقے کی نشست پر الیکشن کے لیے کھڑا کر دیا، مگر وہ یہ الیکشن ہار گئیں۔ لیکن نیوزی لینڈ کے انتخابی نظام کے قوانین کے تحت جیسنڈا آرڈن پارلیمنٹ میں پہنچ گئیں اور اس وقت کی کم عمر ترین پارلیمنٹیرین بن گئیں۔ جیسنڈا آرڈن جو کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہیں، انسانی محبت اور اثار کا دوسرا نام ہے۔ اپنی انسان کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت انہوں نے 15 مارچ 2019 عیسوی کے اس واقعے میں دیا جب کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں ایک آسٹریلوی شخص نے فائرنگ کر کے تقریباً 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ ان شہداء میں 9 پاکستانی، 7 بھارتی اور 5 بنگلہ دیشی مسلمان بھی شامل تھے۔ نیوزی لینڈ کی نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ عوام نے بھی مسلمانوں کی شہادت پر جس طرح شدید افسوس، غم و غصے اور قاتل سے شدید نفرت کا اظہار کیا، اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہیں۔ آج ایک ظالم نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ دہشت گرد مسلمان نہیں بلکہ یہ شخص ہے جس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ جیسنڈا آرڈن اور دوسرے بے شمار کیوی باشندوں نے بعد میں آنے والے کئی جمعہ کے وقت مساجد کے باہر کھڑے ہو کر گزارے۔
جسنڈا آرڈن نے اپنے سر پر دوپٹہ لے کر مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کافی دنوں تک اسلامی لباس بھی زیب تن کیے رکھا۔ نیوزی لینڈ کے بہت سے دوسرے باشندوں نے بھی اسلامی لباس پہن کر مسلمانوں کا جذباتی طور پر ساتھ دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اسلامی تعزیتی تقریبات میں بھی بارہا شرکت کی۔ انہوں نے بے شمار مواقع پر برملا کہا کہ مسلمانوں کا قاتل کوئی ذہنی بیمار یا پاگل شخص نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی درجے کا ہوش مند اور ارادت مند دہشت گرد ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے ارادے کے بل بوتے پر کیا ہے۔ جسنڈا آرڈن نے اس شخص کو ہر سٹیج پر ڈنکے کی چوٹ پر قاتل اور دہشت گرد کہا۔ وہ جب بھی مسلمانوں سے مخاطب ہوئیں انہوں نے السلام علیکم سے تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اپنے رویے سے آزادی اظہار سے لے کر انسانی جذبات کے تمام حدود متعین کر دیے۔ انہوں نے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کو غور اور احترام سے سنا۔ انہوں نے بارہا رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے دے دے کر اپنا معافی ضمیر بیان کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو فرانس کے بدبخت صدر میکرون سے مکمل طور پر مختلف طور پر پیش کیا اور ثابت کیا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسنڈا آرڈن نے ثابت کیا کہ نیوزی لینڈ میں رہنے والے تمام مذاہب کے تمام باشندے ان کے لیے باعث صد احترام ہیں۔ غرض جسنڈا آرڈن نے دنیا کو مکمل طور پر یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، اس کے بعد مذاہب ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔